بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو فقہی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تعویذ اور دم کرانا یہ کیسا ہے قرآن و حدیث میں، اس کے بارے میں کیا آراء ہے اور کیا احکامات ہے۔ یاد رکھیں اس طرح کتاب اللہ اور کلام اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کلام اللہ اللہ کا کلام، پڑھا جانے والا کلام، کتاب اللہ لکھا ہوا کلام۔ اگر کوئی آدمی لکھ کر گلے کے اندر ڈال دیتا ہے اس کا بھی وہی احترام ہے، وہ پڑھتا ہے اس کا بھی احترام ہے۔ اس لیے تعویذ اور دم میں یہی فرق ہے۔ تعویذ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام لے کر گلے کے اندر ڈال دیا جائے، اور دم جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام پڑھ کر کیا ہے وہ دم کر دیا جائے۔ اب اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر تم میں سے خواب کے اندر ڈر جاتا ہے تو فرمایا خواب میں ڈر کر وہ کیا ڈر جاتا ہے تو وہ یہ کلمات پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ تو یہ کلمات حضور نے خود سکھائے ہیں کہ وہ پڑھ لے، یعنی دم کر لے تو وہ اس کا جو ڈر ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے حدیث کو نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کان یعلمها من بلغ من بلدہ، جب آپ کی اولاد میں سے کوئی بالغ ہو جاتا تو آپ اس کو یہ کلمات سکھایا کرتے تھے، اور اگر کوئی آدمی بالغ نہیں ہو ومن لم یبلغ منہم تو کتبہا فی سکن فعلقہا فی عنقہ، تو ان کلمات کو لکھ کر اس کے گلے میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ دیکھیں ایک صحابی رسول ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں، تو وہ کوئی کام ایسا نہیں کریں گے جو حضور کے طریقے کے، حضور کی سنت کے خلاف ہو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ تعویذ بنانا اور پھر دم کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ ملا علی قاری جو 10ویں صدی ہجری کے امام مرکات شریف کے اندر فرماتے ہیں، اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ھذا ھو اصل فی تعلیق التعویذات فیہا اسماء اللہ تعالی، فرماتے ہیں یہی حدیث اصل ہے کیا کہ تعویذ لٹکانے کی، جس میں اللہ تعالیٰ کے نام ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کی کلمات ہوں، اس کا قرآن ہو یا اس کی کیا صفات ہوں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند امام احمد کی روایت ہے، حضرت شفا جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کتابت سکھانے کے لیے آتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علمھا ھذہ رقیۃ النملۃ، فرمایا اس کو کیڑی کا دم کرنا وہ بھی سکھا دو، کما علمتھا الکتابۃ، جیسا کہ تم نے ان کو کتابت سکھائی ہے۔ اسی طرح فتاوی شامی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ما کان من القرآن او شیء من الدعوات فلا باس، کہ اگر کوئی آدمی قرآن میں سے کسی کو دم کرتا ہے، تعویذ کرتا ہے تو اس کے اندر کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہا کہ جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ تعویذ لٹکانا یہ شرک ہے، تو یاد رکھیں ہر تعویذ شرک نہیں ہے، جن کے اندر شرکیہ کلام ہو وہ تعویذ کیا شرک ہے، وہ ممنوع ہے۔ اس طرح حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ ہم دم کیا کرتے تھے دور جاہلیت میں، تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا آردوا علی رقاکم، مجھ پر اپنے تعویذ حاضر کرو۔ تو حضور نے جب دیکھا تو فرمایا لا باسا بان الرقا ما لیس فی شرک، فرمایا اگر اس کے اندر کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہے تو فرمایا اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر تعویذ ہے، اس قرآن لکھا ہوا ہے، حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہیں، تو فرمایا وہ دم بھی کر سکتے ہیں، گلے کے اندر لٹکا بھی سکتے ہیں، ہاں جس کے اندر شرکیہ کلام ہو تو وہ ناجائز ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے جس کو ایک یہودی غیر مسلم کے بچے کو صحابہ نے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بدلے میں انہوں نے بکریاں بھی دی، صحابہ حضور کے بارگاہ میں لے کے آئے، حضور نے انکار بھی نہیں کیا، تو یہ حدیث تقریری سے بھی ثابت ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ تعویذ سے گلے کے اندر ڈالنا اور دم کرنا یہ جائز ہے اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔